الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے لوگوں، کھاؤ تم اس میں سے جو کچھ بھی زمین میں ہے، حلال پاکیزہ، اور شیطان کی باتوں کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ حقیقت ہے کہ وہ تمہارا بڑا واضح دشمن ہے. در حقیقت وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم بھی دیتا ہے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم نہیں جانتے. سورہ البقرہ دوسرے پارے سے یہ آیت نمبر 168، 68 اور 169 ہے. یہاں بھی یا ایھا الناس کے الفاظ سے انسانوں سے خطاب ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہوا نا، اس میں سے حلال طیب کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی ہے. کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر رکھی ہیں ان میں سے جانور ہیں بہت سارے، درندے خونخوار چیر پھاڑ کرنے والے وہ حرام کر دیے. پرندوں میں سے جو شکاری پرندے ہیں وہ حرام کر دیے. جو چیزیں انسان بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ہیں شراب وغیرہ وہ حرام کر دی. یہاں چیزیں تو حلال ہیں، لیکن حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے، اس سے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. جیسے چوری کرنا ہے، اب بندہ چوری کر لیتا ہے وہ چیز جو چیز تو حلال ہے. وہ بکرے کا گوشت ہے، حلال طریقے سے حاصل ہو تو حلال ہے. اگر وہ ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا تو وہ حرام ہو جائے گا. تو وہ چیز جو اللہ نے حرام کر رکھی ہے اور وہ طریقہ جو اللہ نے حاصل کرنے کا حرام کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ کر باقی جو کچھ حلال ہے اور پاکیزہ ہے، طیب ہے، اسے کھاؤ. کلو، کل سے لفظ بنا ہے، کل واحد ہے، کلو جمع ہے اس کی، کھاؤ تم. مما فی الارض حلالا طیبا، اور حلال کا لفظ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے. حلال ہمارے ہاں حلال و حرام، یہ قرآن کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. یہ دونوں حلال و حرام دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں. پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. لا تتبعوا، یہ فعل نہیں کہتے ہیں اس کو. جس میں کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے، اس کو کہتے ہیں فعل نہیں. ایسا فعل جس میں کسی کام سے حکماً منع کیا جا رہا ہے. لا تتبعوا، مت پیروی کرو. کس چیز کی؟ خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. شیطان کی باتیں مت مانو. شیطان نے بندوں کو بہت ساری باتوں میں الجھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایک کام سے منع کرتا ہے، شیطان اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی آرزو پیدا کر دیتا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہوا ہے، لیکن کھانے والے کھا رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں. گدھے کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، گھریلو گدھے کا گوشت. یہ جو جنگلی گدھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیورہ وغیرہ وہ حلال ہے،
لیکن جو گھریلو گدے ہیں پالتو، یہ جو ہمارے ہاں چلتے پھرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو اب دیکھیں کتنے لوگ پچھلے دنوں اخبارات میں بڑے بڑے کیس آتے رہے ہیں کہ فلاں جگہ سے پکڑا گیا جی، وہ گدھوں کا گوشت بنا بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی چائنا والے، چائنا میں گدھے کی بڑی ڈیمانڈ ہے، گدھے کے گوشت کی۔ اچھا، چائنا والوں کے نزدیک گدھے کا گوشت اگر وہ کھاتے ہیں، ان کے نزدیک حلال حلال اور حرام حرام کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ گدھے کا گوشت کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، مثلا اسلام میں حرام ہے، وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اسلام میں حرام ہے، تو ہم لوگ اس گدھے کے گوشت کا، خنزیر کے گوشت کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو کھانا نہیں، انہوں نے کھانا، ہم ان کو کر کے دے رہے ہیں۔ جو حرام چیز ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، صرف کھانا حرام نہیں ہے۔ شراب حرام ہے تو شراب کی خرید و شراب تو شراب ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ میں منڈی میں انگور کا یا کھجور کا کام کرتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ مجھ سے انگور یا کھجور خرید کے جا کے اس کی شراب بناتا ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا تو کیا میں اس کو وہ بیچتا رہوں؟ کیونکہ انگور تو حلال ہے نا، کھجور بھی حلال ہے اور حلال کاروبار کر رہا ہے، تو کیا میں بیچ دوں اس کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اس کو مت بیچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی پر کسی کی مدد نہ کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر کوئی شخص آپ سے حلال چیز خریدتا ہے اور جا کے اس سے حرام کام کرتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے تو اس شخص کو وہ حلال چیز بیچنا بھی منع ہے۔ یہ کئی قسم کے کام ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دینی تہوار ہیں نا، دینی اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام جیسے یہ یہ معراج شریف ہوتی ہے، یا یہ 9-10 ربیع الاول ہوتا ہے، دینی اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام میں، دین میں ان کی ایک حیثیت تو ہے، لیکن لوگ اس پہ بہت ساری بدعات کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی ایک بندے کی دکان ہے، سارا دن جناب سوجی بڑی بک رہی ہے، گھی بڑا بک رہا ہے، میدا بڑا بک رہا ہے، یہ حلوہ پوریاں بننی ہیں، فلاں چیزیں، اور یہ حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے موقعوں پر لوگوں کو جو بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ان کو سودا بیچنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ انگور اور کھجور کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جو جا کے شراب بناتے ہیں وہ بیچنے منع ہے۔ ایسے جس شخص نے ایک اہل توحید سے سودا خرید کے جا کے اس نے بدعات کرنی ہے، اسے پتہ بھی ہے ایسے، تو نہیں بیچے گا، اس کو نہیں بیچنا چاہیے۔ اس کو یہ اصل میں سنت کی، دین کی، توحید کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہم میں جو بہت سارے لوگوں کے پاس توحید ہے، دین ہے، خود سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن توحید کی، دین کی، سنت کی غیرت نہیں ہے۔ ہم دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں غیرت مند واقع نہیں ہوئے۔ جب غیرت ہوگی نا تو پھر بندہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے، جو لوگ آپ سے سودا خرید کے جا کے مثال کے طور پہ کوئی بندہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، اسے کپڑا خرید کے جا کے اس سے غلط کام کرتے ہیں، کپڑا خرید کے جا کے اس کے اوپر وہ جو آج کل لگاتے نا، وہ جوتا لگایا ہوتا اوپر، کہتے ہیں جی یہ نالین پاکی نبی علیہ السلام کے جوتے کا نقش ہے، عکس ہے، پتہ ہے اس کو کہ مجھے 10 تھان خرید رہا ہے اور جا کے اس نے سب کو وہی کرنا ہے اور یہ بدعات پر عمل کرنا ہے، نہیں بیچنا چاہیے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمائی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان نے اپنے رستے بنا رکھے ہیں، ان رستوں پر نہیں چلنا چاہیے۔ شیطان نے دماغوں میں بس
جی کی کریے. بازار میں دیکھا میں نے ایک بندہ جو اہل سنت میں سے ہے، وہ کڑھائی کا کام کرتا ہے، تو کالے کپڑے پر وہ سارے جو رافضیوں کے کفری عقائد ہیں، شرکی عقائد ہیں، وہ اس کے اوپر کڑھائی کر رہے ہیں، کالے کپڑے، الحمدللہ بڑا سارا علم بنا رہے ہیں. اور ظاہر ہے اور سنت والا، سنت کی غیرت والا ہی اصل میں سنی ہے. چلو کہلوانے کی حد تک وہ سنی ہے، لیکن وہ سارا کام ٹھیک ہے جی، افسانوں کے لگے اسے تو کام بھی کرنا جی، اچھا مشین لائیے کڑھائی کرنی ہے، یہ غلط بات ہے. یہ ہے وہ بات لا تتبعوا خطوات الشیطان. لا تتبعوا فعل نہیں ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. انہ لکم عدو مبین، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا وہ کھلا دشمن ہے. عدو عداوت سے بنا ہے، عداوت اردو میں لفظ بولا جاتا ہے نا، عداوت. عداوت کسے کہتے ہیں؟ دشمنی کو. اور جو دشمنی کرنے والا ہو وہ عدو مبین، کھلا واضح دشمن ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے 22 بارے میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے شیطان سے دوستیاں کر رکھی ہیں. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ حضرت آدم کی اولاد سے بہت سارے لوگوں سے دوستی کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں، بس، اور کوئی مقصد نہیں. وہ ہمدرد اور خیرخواہ دوست نہیں ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بلاتا ہے، اکساتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہ جتنے بھی فلموں کے، ڈراموں کے اور دوسرے تیسرے پروگرام ہوتے ہیں، وہ سب سارے بے حیائی کے پروگرام ہیں. وہ بے حیائی کی طرف بلاتا ہے. اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تمہیں معلوم نہیں ہے، بے سند بے دلیل باتیں. مثلا کیا؟ یہ جو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اور یہ دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، مولوی سے خواہ خواہ تنگ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں اپنی منشا، اپنی خواہش، اپنی تمنا اس کا اظہار کرتے ہیں اور بہانہ ساتھ دین کا لگا دیتے ہیں. اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رستوں سے، جن باتوں سے منع کیا ہوا ہے، ان کے لیے، ان پر چلنے کے لیے گنجائش پیدا کرنا، یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں جن کی شرع نہیں ہے. تو ہمیں ایسی باتوں سے منع رہنا چاہیے. تو جو حلال ہے وہ واضح ہے، بالکل حرام بھی واضح ہے. اور کچھ چیزیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شبہ والی ہوتی ہے، مشکوک چیزیں، ان مشکوک چیزوں سے بھی بچ کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ حلال کھانا ہے، تو یہ بالکل حلال ہے، صاف ستھرا، اس حلال پر ہم نے کفایت. اور وہ حلال بھی تھوڑے نہیں ہیں، حلال تھوڑے نہیں ہیں. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بکری کا گوشت اگر حلال کیا ہوا ہے تو پوری دنیا میں بکریوں کے ریوڑ آپ کو مل جائیں گے. اور سور حرام کیا ہوا ہے، سور کے بھی ریوڑ ہیں. لوگوں نے، یہ یہودیوں نے، اس سے غیر مسلموں نے ریوڑ بنا رکھے ہیں ان کے. لیکن جتنی کثرت کے ساتھ آپ کو بکری کا گوشت مل جائے گا، اتنی کثرت سے آپ کو یہ سور کا گوشت نہیں ملے گا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے حلال پر بندے کو رہنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. اور اللہ اس کو بچاتا ہے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جو بچنے کی خواہش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے، حرام کاری سے بھی اور حرام خوری سے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.